شیبائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم شبد پرہیزگار. ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں, ہم اپنے اعضاء کے ڈھل جانے کا انتظار کرتے ہیں. ابھی بڑا وقت پڑا ہے, ابھی بڑھاپا دیکھنا ہے, ابھی توانائیاں عروج پر ہے. جتنا کما سکتے ہو کما لو, جتنا بنا سکتے ہو بنا لو. بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو جوان کیا کر رہا ہے بڑھاپے کے انتظار میں؟ توبہ کی تاخیر کر رہا ہے, توبہ کو مؤخر کر رہا ہے. وہ عبادت کو مؤخر سے مؤخر کرتا چلا جاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت نہ بڑھاپے کی محتاج ہے نہ بیماری کی محتاج ہے. موت کائنات کی وہ حقیقت ہے کہ جب وہاں سے امر ہو جاتا ہے, حکم ہو جاتا ہے, تو پھر نہ جوانی دیکھی جاتی, نہ بڑھاپا دیکھا جاتا, نہ بیماری دیکھی جاتی, نہ دولت دیکھی جاتی, نہ سرمایہ دیکھا جاتا. بس وہاں سے امر آ جائے تو گھروں کے گھر ویران ہو جاتے ہیں, گھروں کے گھر ویران ہو جاتے ہیں. پھر کوئی جوان ہی کیوں نہ ہو, وہاں سے فیصلہ ہو جائے اور وقت پورا ہو جائے تو جوانوں کی روح بھی قبض کر دی جاتی. اس لیے کہا کہ لوگوں اگر توبہ کرنا ہی چاہتے ہو تو زندگی میں اس کے سب سے بہترین جو ٹائم پیریڈ ہے توبہ کا, وہ جوانی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم خون خار بھیڑیا بھی عاجز آ جاتا. لہذا ہمیں سوچنا ہے سامنے محتشم کہ ہمیں آئندہ آنے والا سال ہمیں کس بات کا پیغام دے رہا ہے. ہم سے تقاضا کر رہے ہیں, اور یہ گزرتا سال ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آقا فرماتے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, صحت کا قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جاؤ پھر کئی عذر پیدا ہو جائے, اب نہ ٹھیک سے وضو کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اب نہ قرآن کے الفاظ دکھائی دیتے ہیں, قرآن کھولتا ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, اس کے لفظ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے, تلاوت کا مزہ نہیں رہتا, سوائے ان کے کہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. ان کے دل کی آنکھ کو اللہ ایسا نور عطا کرتا ہے, قرآن سامنے ہو نہ ہو وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے چلے جاتے ہیں. جب بیماریاں آ جاتی ہیں نا, بیماریاں, پھر انسان ویسے عبادت نہیں کر سکتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتا ہے. انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقر, اللہ جب سرمایہ عطا کرے, اسباب عطا کرے, وسائل عطا کرے تو غربت سے پہلے, فقر سے پہلے اسے غنیمت جانو. اسے لگاؤ وہاں جہاں لگانا بنتا ہے. ایسا نہ ہو کہ فقر آ جائے, غربت آ جائے اور سب کچھ فنا ہو جائے اور پھر حسرت کی حسرت رہ جائے, کاش میں نے اپنا سرمایہ اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ, اس سے پہلے کہ تیری زندگی تجھے اتنا مصروف کر دے کہ تجھے سر کھجانے کی فرصت نہ رہے, اتنی مصروفیت تجھ پر آ جائے, اس سے پہلے اپنی فراغت کو اپنے لیے غنیمت جانو. فراغت کو غنیمت سے پہلے, فراغت کو مشغولیت سے پہلے, مصروفیت سے پہلے غنیمت. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, آقا فرماتے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ جب موت آ جاتی ہے, موت آ جاتی پھر پردے اٹھ جاتے, پھر قبر کا تاریخ گڑا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. قبر کی تاریخی ہوتی ہے, وحشتیں ہوتی ہیں, طاقتیں ہوتی ہیں, قبر کا خوف ہوتا ہے اور انجام نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. ایک طرف دوزخ کی آگ جل رہی ہے تو دوسری طرف جنت اپنا نور برسا رہی ہے. لیکن اس وقت انسان یہ سوچتا ہے نہ جانے میرا مقدر کیا ہے. جب انجام نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے انسان قبر کی تاریخ کوٹھڑی کے اندر بے بس پڑا ہوتا ہے. اب وہ دار الجزا ہے, وہاں کر کچھ نہیں سکتا ہے. یہاں پڑھتا رہا, سنتا رہا, خطابات سنتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, اس میں
اللہ تعالیٰ بار بار اس بندے سے تقاضا کرتا رہا، اے بندے توبہ کر، اعمال خیر کر، ایمانداری پیدا کر، اپنے اندر سچائی پیدا کر، حرام سے دور ہو جا، نافرمانیوں سے بعد آ جا، میرا مطیع ہو جا، میرا فرما بردار ہو جا۔ لیکن یہ زندگی ہمیشہ دھوکہ دیتی رہی، یہ اپنی توبہ کو کل پہ ڈالتا رہا، کل کرتا کرتا قبر کی کوٹھری تک جا پہنچا، وہ کل نہ آ سکی جس میں یہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کل جا کر قبر میں دیکھی تو قبر میں دیکھی تو پھر کیا دیکھا، وہاں تو کر کچھ نہیں سکتا۔ تو آقا فرماتے لوگوں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ قرآن نے ان لوگوں کی حسرتیں بیان کی ہیں جو مر کر جب قبر میں جائیں گے نا اور قبر کے حالات دیکھیں گے۔ قرآن نے 9 مقامات پر ان لوگوں کی حسرتیں بیان کی۔ جب انسان مر جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اب روح جسم میں نہیں ہے، اب دارالعمل نہیں ہے، دارالجسم، انجام سامنے، دوزخی آگ ہے، جنت کی بہاریں ہیں، لیکن نہ جانے مقدر کیا ہے، نصیب کیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے پھر قبر میں پڑا ہوا شخص تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، مولا کاش میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا، میں گرد و غبار ہوتا، ہوا مجھے اڑائے اڑائے پھرتی، مجھے مکلف نہ بنایا جاتا۔ قرآن کہتا ہے جب قیامت کی ہولناکیاں انسان دیکھے گا نا، سورج کا سوا نیزے پر آنا، زمین کا تانبا تانبے کا بن جانا، اور ہوا روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے پہاڑ، روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے پہاڑ، اور خوفناک شکلوں کے فرشتے نگاہوں کے سامنے جب اللہ کا عذاب ہمیں دکھا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت انسان کی کیفیت ہوگی، بے ساختہ پکار اٹھے گا، یا لیتنی کنت ترابا، مولا کاش میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ آگے چلیں، آگے اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا لیتنی قدمت لحیاتی، دوسری تمنا اور حسرت قیامت کے دن انسان کی کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے، بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمارے زمین کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنے خیر کی طرف لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں توبہ کے دروازے پر لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اپنی بندگی میں لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ والی زندگی میں لانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں قیامت کے یہ مناظر بیان کرتا کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تجھے بھی کہنا پڑے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے قیامت کے لیے کچھ جوڑا ہوتا۔ یہ دوسری حسرت ہے جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن انسان وہ جو ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے رہے اور کچھ جمع ذاتی راہ لے کر نہ جا سکے، کچھ ذخیرہ آخرت کر لیتے، کچھ نمازیں پڑھ لیتے، کچھ توبہ کر لیتے، کچھ خدمت خلق ہو جاتی، کچھ لوگوں کے کام آ جاتے، حرام نہ کھاتے، لوگوں کا حق نہ مارتے، سود نہ کھاتے، رشوت نہ لیتے، ملاوٹ نہ کرتے، کسی کا حق نہ مارتے، ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کر جاتے، تھوڑا کھا لیتے، حلال کا کھا لیتے۔ اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حرام خوروں کو لٹکائے گا، بے نمازیوں کا انجام جب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، بے نمازیوں کا انجام جب لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن، شراب پینے والوں کا انجام جب قیامت کے دن دیکھیں گے، سود کھانے والوں کا انجام دیکھیں گے، رشوت لینے والوں کا انجام دیکھیں گے، تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے آج کے دن کے لیے کچھ جمع کیا ہوتا، کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا آگے اپنے لیے، کچھ نمازیں بھی بھیجی ہوتی، کچھ اچھا کردار، اچھا اخلاق یہ میں نے بھیجا ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کچھ لوگوں کی یہ حسرتیں ہوں گی، پھر آگے فرماتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنی لم اوتی کتابی، کاش مجھے آج میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا۔ حضور فرماتے لوگوں قیامت کے لیے تمہاری تباہی اور بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری کتاب کھل جائے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے اللہ سے عدل نہ مانگا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن کھولیں گے، بس جس کا اعمال نامہ کھل گیا آقا فرماتے سنو برباد ہو گئے،
کہ سے قبل کے اعمال نامہ کھلے اللہ ہمیں بن مانگے جنت عطا فرمائے. کہتے ہیں اعمال نامہ جس کا کھل گیا نا وہ پورا نہیں اتر سکے گا قیامت کے دن. جس کو ترازو کے بعد اللہ لے آیا پھر وہ نہیں گزر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ تو رب کا حق ادا نہیں کر سکتا. کچھ ایسا کر جاؤ کہ قیامت کے دن قبر سے نکلے تو اللہ حکم دے جاؤ میں نے اپنی رحمت کا صدقہ جنت عطا فرمایا. کچھ ایسا کر جاؤ اللہ کو ایسے راضی کر جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب اعمال نامہ کھلے گا نا تو بندہ تمنا یا لیتنی لم اوتیا کتابی، مولا کاش یہ اعمال نامہ آج میرا کھولا نہ جاتا. اور بعض تمنائیں ایسی ہوں گی یا ویلتا اے کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کچھ لوگوں کی حسرت نہیں ہوتی، وہ اپنی دوستیوں کی وجہ سے برباد ہو جائے. برے لوگوں میں بیٹھتے تھے، بے نمازیوں میں بیٹھتے تھے، جواروں میں بیٹھتے تھے، شرابیوں میں بیٹھتے تھے. حرام خوروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، سود خوروں کے ساتھ تعلق تھا، گناہ گاروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. نہ وہ عمل خیر کرتے نہ ان کی وجہ سے یہ عمل خیر کرتا. اس کو اس کی صحبتیں لے گئے. صحبت صالح ترا صالح کنت. ہم میں سے ہر شخص کو اپنی صحبتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی. نمازیوں کی دوستی انسان کو نمازی بناتی، بے نمازیوں کا تعلق نمازی کو بے نمازی بنا دیتا. اس لیے اللہ نے کہا صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی صحبتیں دیکھو، اپنی دوستیاں دیکھو. آپ کا فرماتے انسان ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. چور کا دوست چور نہ بھی ہونا، دیکھنے والا کہے گا یہ بھی چور ہی ہوگا. آپ فرماتے دوست ہمیشہ دوست کے ایمان پر ہوتا ہے.